اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ قوتیں دی ہیں، کچھ طاقتیں دی ہیں، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں کچھ کر گزرتا ہے۔ یہ قوتیں اور یہ طاقتیں انسان کے اندر نہ ہوتیں تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتا، ایک بے جان لاش کی طرح اس کی زندگی ہوتی۔ ایک قوت کہلاتی ہے قوت غضبیہ، غضب والی قوت۔ ایک قوت ہے محبت، یہ بھی ایک طاقت ہے، قوت ہے۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو نظر نہیں آتیں، جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں۔ ایک قوت اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت شہویہ، خواہش نفس، جیسے بھوک کی ایک قوت ہے، پیاس کی ایک قوت ہے، دل چاہتا ہے پانی پینے کا، دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا، دل چاہتا ہے انسان میں اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا۔ یہ خواہشات بھی اللہ کی طرف سے انسان میں رکھی گئی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قوت شہوانیہ۔ تو یہ بیسک جو ہے نا 3 قوتیں ہیں جس پہ انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے، اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہمیں صبح و شام واسطہ پڑتا ہے وہ ان قوتوں سے پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ قوتیں ہی نہ ہو تو اس کی زندگی پھیکی۔ اگر آپ میں غصہ ہی ختم ہو جائے تو بھی آپ کی زندگی پھیکی ہو جائے گی، لوگ آپ کو کھا جائیں گے۔ ہر شخص آپ کے حقوق کا جو خیال کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے سامنے والے کے ساتھ ناانصافی کی تو ایک حد تک یہ برداشت کرے گا، اس کے بعد اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو غصے کے ڈر سے سامنے والا تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے۔ نہیں آ رہی آواز بھائی صاحب کے تو کان میں آئی نہیں رہی ہے، نہیں آ رہی آواز لوگوں کو نا۔ یہ چھیڑا کس نے مجھے پہلے یہ بتائیں نا، یہ تو اچھا بھلا چل رہا تھا نا۔ نہیں غلط ہوا ہی نہیں تھا تو صحیح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو صحیح چل رہا تھا ماشاءاللہ، سفر پہ جانے سے پہلے تو صحیح چل رہا تھا۔ یہ ایک چیز صحیح چل رہی تھی تو اس کو چھیڑا کیوں ہے؟ کس اتنی مشکل سے صحیح ہوا تھا پھر چھیڑ دیا کسی نے آ کے۔ مجھے اپنی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی ہے، بھوم 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 کی آوازیں آ رہی ہیں نا، بھوم بھوم۔ جی ہاں، کوئی چیز بیمار ہو تو چھیڑے نا آدمی اس کو۔ اچھا والا آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے تو پھر ڈاکٹر چھیڑ دے گا نا اس کو۔ ڈاکٹر جب چھیڑے گا تو پھر ایسا چھیڑے گا۔ ڈاکٹر سے مجھے یاد آیا، کل میرا وہ ایک کلپ میں سن رہا تھا جس میں نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ جانوروں کی چربی کھایا کرو۔ یہ کمپنی کا نام نہیں لینا چاہیے، کوکنگ آئل چھوڑ دو۔ نیچے کسی ڈاکٹر کے کمنٹس تھے کہ ایز اے ڈاکٹر میں مفتی صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب کائنڈلی آپ ایگری کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد، جیسے آپ لوگوں نے لوگوں کو انڈے کی زردی چھڑوا دی نا، ایک طویل عرصے تک انڈے سے محروم کیا کہ کولیسٹرول ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں ایک نہیں 2 انڈے کھاؤ۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ انڈے کی زردی نہیں کھاؤ، بچپن سے سنتے آ رہے تھے انڈے کی زردی مت کھاؤ۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایک نہیں کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ۔ وہی خاتون گئی نا، خواتین جب چیزوں کی قیمتیں کم کراتی ہیں نا تو یہ ایسے کراتی ہیں کہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ ایک خاتون گئیں، یہ ساڑی خریدنی ہے کتنے کی، اس نے بتا دیا ہوگا 8-10 ہزار کا، تھوڑا کم کریں۔ کم کرتے کرتے اس کو اتنا غصہ آیا، کہتا ہے فری میں لے جاؤ بس، کہتی ہے 2 چاہیے۔ تو ڈاکٹر بھی پہلے کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھاؤ، ایک طویل عرصے تک انڈا کی زردی میں ہی تو لذت ہوتی ہے، چھڑوا کے کولیسٹرول کے نام پہ نا۔ اور اب کہہ رہے ہیں ایک کے بجائے کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ۔ صبح ناشتے میں 2 انڈے کھاؤ۔ تو ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کا فیٹ نہیں کھاؤ، کوکنگ آئل کھاؤ۔ جب اور قبرستان تیزی کے ساتھ آباد ہوں گے نا تو نئی ریسرچ سامنے آئے گی کہ یہ جانوروں کے فیٹ سے اوائڈ کرنے کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، دمبے کے پیچھے جو اللہ نے دیسی گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے نا، اتنا بڑا چکی، وہ میرے اور آپ کے لیے لگایا ہے کہ کھاؤ اس کو، اس لیے نہیں لگایا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو۔ اللہ ڈالڈے کا ذمہ دار نہیں ہے، اللہ اس چکی کا ذمہ دار ہے جو اس نے دمبے کے پیچھے پیدا کی ہے، اس کی گارنٹی۔ وہ 4 جانور قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ خالصتاً انسان کے کھانے کے لیے ہیں۔ کچھ جانور اللہ نے پیدا کیے سواری کے لیے، جن کا کام صرف سواری ہے، کچھ پیدا کیے کھانے کے لیے بھی اور سواری کے لیے بھی، اور کچھ صرف کھانے کے لیے۔ گدھے گھوڑے سواری کے لیے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، گدھا، خچر،
گھوڑا یہ اس لیے کیا کہ تاکہ تم اس پہ سوار ہو. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑا مکروہ تحریمی ہے. وہ کہ بعض روایات سے کھانے کا ثبوت بھی ملتا ہے, لیکن انہوں نے کہا قرآن میں اللہ اس کو سواری کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں, کھانے کے طور پہ ذکر نہیں کر رہے. کھانے کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ دوسرے جانوروں کا تذکرہ کرتے ہیں. جہاں کھانے کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ثمانیۃ ازواج, 8 جانور ہیں. قل اللہ قل حرم, وہ کیا ہے؟ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین. اللہ کہتے ہیں 2 جانور دمبے میں سے, ایک نر اور ایک مادہ. شروع ہی ضان سے کیا جا رہا ہے, دمبے سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ثمانیۃ ازواج, اللہ کہتے ہیں 8 جانور ہیں, 8 نر مادہ ملا کے نا. ان میں سب سے پہلے ضأن, دمبا بھیڑ, سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. نر اور مادہ کو الگ الگ کاؤنٹ کیا گیا ہے. آذکرین حرم ام الانثیین, اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ان میں سے اللہ نے مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو حرام کیا؟ اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی حرام نہیں کیا. ومن المعز اثنین, بکریوں میں سے بھی اللہ نے نر اور مادہ دونوں کو بول لو حلال کیا ہے. یعنی بکرا بھی حلال ہے اور بکری بھی. کتنے ہو گئے؟ 4. ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین, اور اللہ فرماتے ہیں گائے میں سے بھی ہم نے, گائے میں بیل, بقر میں سب داخل ہوتا ہے, گائے بھی اور بیل بھی, بھینس بھی اس میں داخل ہے, بھینسا بھی اس میں داخل ہے. ان میں سے بھی نر مادہ دونوں کو اللہ نے حلال کیا. ومن الابل اثنین, اونٹ میں سے بھی اللہ نے نر مادہ دونوں کو حلال کیا. اور اللہ کہتے ہیں بتاؤ ان میں اللہ نے مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو؟ کیا مطلب؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا, تو تم کیسے حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر؟ مشرکین حرام کر لیتے تھے نا اپنے اوپر. تو یہ تو اللہ نے انسان کے کھانے کے لیے, پورا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ نے کیا کیا کہ جو اللہ نے کوکنگ آئل اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا, دمبا لے کے گھوم رہا ہے اپنے, اتنی موٹی چکی لے کے بیچارہ ساری زندگی ٹینشن برداشت کرتا ہے, وہ سارا آدھا بوجھ تو اس کا اس چکی میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر آپ نے وہ چکی اٹھا کے پھینک دی اور دمبا پکایا کوکنگ آئل. دمبا پکایا کس میں؟ کوکنگ آئل. تو ڈاکٹر صاحب سے میری کائنڈلی گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ کی تحقیق اپنی جگہ ہوگی, میں آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, لیکن آپ جیسے انڈوں پہ آ گئے نا آپ بعد میں آ جاؤ گی چربی پہ. نیچر سے مقابلہ نہیں کیا کرو, سمجھ رہے ہو؟ نیچر سے کبھی بھی مقابلہ مت کرو. جو چیزیں صدیوں سے انسان کھاتا آ رہا ہے, صدیوں سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ مشورہ ہم مانیں گے کہ بھائی کھا اسی طرح رہے ہو جیسے صدیوں پہلے کھاتے تھے. ورکنگ بالکل نہیں ہے آپ کی, ورک آؤٹ نہیں کر رہے, تو ورک آؤٹ کو آپ یقیناً فوکس کریں. بھائی چربی کھا رہا ہے اور کام چربی والے نہیں کر رہا, پھر تو میرا خیال ہے وہ تو گھاس کھا کے بھی مرے گا. چربی کھا کے جلدی مر جائے گا, گھاس کھا کے تھوڑا دیر سے مرے گا. تو ہم دونوں کاموں کا آپ کو کہتے ہیں کہ چربی بھی کھاؤ اور کام بھی کون سے کرو؟ وہ کام کرو جو چربی خوروں پہ, گوشت خوروں پہ سوٹ کرتے ہیں. پیدل چلو, بھاگو دوڑو, سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے رہو, تو پھر دمبا کھانے کی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. پھر دمبے کی طرف دیکھو گے بھی تو ہارٹ اٹیک سے مرو گے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. یہ بھی اعتدال کی بات ہے. دیکھو جو میں بیان کر رہا ہوں نا قرآن کی آیت پر, صحت کے بارے میں بھی اسلام نے کیا بتایا ہے؟ اعتدال. تو اعتدال وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, ماہر ڈاکٹر تو وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. اعتدال وہ ہے جو اسلام کہہ رہا ہے. میں آپ کو یقین سے حلفیہ کہہ سکتا ہوں, اللہ کی قسم, اسلام نے جو صحت کے اصول بتائے ہیں, گھوم پھر کے آنا آپ نے ادھر ہی ہے. بہت چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں الٹتے پلٹتے ڈاکٹروں کو. مجھے میڈیکل سائنس کا نا بچپن سے تھوڑا ذوق تھا. کوئی حکیم کو میں نہیں چھوڑتا تھا اس سے معلومات لینے, کوئی ڈاکٹر ملتا تھا اس سے معلومات لیتا تھا, کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر. میرا بعض لوگوں چیزوں کا مزاج ہوتا ہے نا انسان کا. کتنی باتیں ایسی تھیں, میڈیکل سائنس ایک طرف تھی, اسلام دوسری طرف تھا. ڈاکٹر ادھر ہی آئے جہاں کون ہے؟ اسلام ہے. گھوم پھر کے آنا ادھر ہی ہے. تو 90% چیزوں میں آ گئے ہیں, 10% رہ گئی ہے, اس میں بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر چیز میں اعتدال ہے. تو میں بات چل رہا تھا, پھر یہ صحت پہ وقت ملا تو انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے. اس پہ کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں, یہاں بھی بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں آج کل. تو لوگ صحت میں اسٹریس میں اتنے جا رہے ہیں نا, کلپ دیکھ دیکھ کے یوٹیوب پہ آدمی پاگل ہو رہا ہے.
اتنے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، اتنا زیادہ اس کو وہ بنا دیا ہے. جیسے کورونا میں بہت سے کورونا سے مرے، بہت سے کورونا کی ٹینشن سے مرے تھے. کورونا میں ہم نے بھی احتیاط کا حکم دیا، لیکن اس احتیاط میں بھی اعتدال ضروری ہے. اسلام نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ بالکل ہی ایسے وہمی بن جاؤ چائنا والوں کی طرح کہ بیوی کو کورونا ہوا تو میاں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. چائنا میں جب کووڈ پھیلا ہے نا تو بیوی کو کورونا ہوا، شوہر گھر سے غائب. یہ نہیں، یہ اتنی احتیاط کے ہم قائل نہیں ہیں. ماسک پہن لیا، تھوڑا ہینڈ شیک کرنے میں کوئی احتیاط کر لی، کیونکہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. لیکن یار بیوی کو کورونا ہوا، شوہر مارکیٹ سے شارٹ، شوہر کا کورونا ہوا، بیوی مارکیٹ سے شارٹ، یہ تھوڑی ہوتا ہے. ہو گیا تو ہو گیا، برداشت کرو. اچھا تو سب سے پہلی جو انسان کی قوت ہے نا وہ ہے قوت غضبیہ. پہلی تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو پہلا نمبر دیا اہمیت کی وجہ سے. قوت غضبیہ اگر بالکل ختم ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا. سوسائٹی اور معاشرہ اسے کچا چبا کے کھا جاتا ہے. آپ کا بیوی پہ روب ہونے کے لیے تھوڑا سا آپ کے اندر غصے کا ہونا بولو ضروری. آپ بیوی کے حقوق ادا کریں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سالوں کا تھوڑا سا آپ کے اوپر بولو نا روب ہو، بیگم میں بھی تھوڑا سا غصہ ہو. میں اب اس پہ زیادہ بیان اس لیے نہیں کروں گا کہ غصہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر ایک میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اگر قوم میں یہ ہوتا نا کہ غصہ ہی نہیں ہے تو ہم غصہ لانے کی ان کو ترغیبیں دیتے کہ یار بالکل غصہ لیس ہونا ٹھیک نہیں ہے، تو کائنڈلی تھوڑا سا انسان میں غصہ بھی ہونا چاہیے. تو وہ یہ والی صفت ایسا نہیں ہے کہ بے اعتدالی ہو اس میں، بلکہ غصہ اعتدال سے بڑھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعض صفات ایسی ہیں ہوتی نہیں ہے نا تو پیدا کرنی پڑتی ہے نا، بعض ایسی ہیں کہ ہیں لیکن حد سے زیادہ. غصہ ہونا ضروری ہے لیکن اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد. اسی وجہ سے ہمیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی ترغیب دے رہے ہوں کہ کبھی کبھار غصہ آنا چاہیے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ غصہ ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں. سمجھتے ہیں؟ سارے مسئلے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. طلاقیں جتنی ہو رہی ہیں غصے میں پاگل، قتل جتنے ہو رہے ہیں غصے میں پاگل، میاں بیوی کے جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں نا جس سے سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا غصے میں بولو پاگل، کمیٹیوں کے آپس کے اختلافات غصے میں پاگل، دفتروں میں جھگڑے باس غصے میں پاگل، باس نے ماتحت کو ڈانٹ دیا، ماتحت غصے میں باولا ہو گیا. پاگل نہیں باولا. پاگل تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہے، پاگل تو سبھی ہیں پاکستان میں. باولا ہو گیا پاگل سے اوپر کی چیز. ابا نے بیٹے کو ڈانٹ دیا، بیٹا غصے میں پاگل ہو گیا. ماں نے بیٹی کو ڈانٹ دیا، ماں بیٹی غصے میں پاگل. ہر پاگل پنے اور باولے پن کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ غصہ. اچھا یہ جو دور ہے نا جو جس میں قیامت قریب ہے، ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 GB میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں، وہ USB میں 2 USB ہوں گی 5-5 GB کی، اب ہو سکتا ہے 10 GB کی ہو کوئی، واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB میں بھی آ جائے. وہ آپ نے 10 GB کہاں سے تیار کر لیا؟ وہ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے کہ اس میں بھی دجال ہے، اس میں بھی دجال ہے، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی، یہ بھی خراسان، یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا، اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو.
آپ ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے, کوئی سب A to Z غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں, اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے, مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا, ہمارا ایمان ہے آئیں گے, لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کر کرنے ہیں, حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے, وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں, ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے, میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے, ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے, یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں, علماء میں, نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا, منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا, تو ایک ہوگی آپ کی؟ بولو نا, ایک بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا, آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی, آئی ول ڈو 4 میرج, کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتو میں لگا دیا آپ نے. اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات, ایک بھی نہیں ہوگی. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا, بڑی زبردست حکومت تھی, بڑی زبردست خلافت تھی. ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے, ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے, لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا, کابل فتح ہوا, لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتی ہے, لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو, بادشاہ ہو, چاہے وہ جبرن آئے, چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے, صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائن من کان, جیسا مرضی ہو وہ, جتنا ہی نیک ہو جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ, حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی, یہ اس نے یہ ظلم کیا, اس نے یہ ظلم کیا, بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے, اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی, وہ بغاوت ناکام ہوئی, اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے, اس میں بڑے بڑے محدثین, صحابہ, تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا, ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے, لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا. برداشت کرتے اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں, نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالآخر کیا ہوا, رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا, اس نے کہا نہیں, میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا, پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا, بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا, میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی, لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئیں جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم
بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے. لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ، اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. جب پھر بغداد کے خلاف جو ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی. شیعہ سنی لڑائی. آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، ایسے ہی چلاؤ بیان، بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی. پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی، دوسری دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں فرقواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، کہ تم ہمارے اوپر ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑ جائے گی. ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے. وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، نالج آ گئی نا اس کے پاس، تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ لڑائی ہوگی. اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہا ہے؟ کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے، اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رکھا. حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے. اس سے شوہر کے بدگمان ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو سمجھا دو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انٹی کو بتا دوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقواریت پھیلاتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، فرقواریت ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی، پڈا ہوا، پھر انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو گئی. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا، کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ظلم کیا بھی تھا، ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی. ہم نے کہا، یعنی بڑوں نے کہا، اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے، مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے، تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں 2 فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے. اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا، آ جاؤ بھائی بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو؟ سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں. اور پس پردہ کیا کیا؟ جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا، پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھیں، اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا. اس لیے خاتمہ نہیں ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائے تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا؟ 2 فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے. تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ. ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف، بنو عباس میں جو 2 فرقے تھے مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، غصے پہ کنٹرول نہیں کیا.
زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی، جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے، یورپ ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں، ہماری سائنس کی کتابیں ہیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا، جتنی یونیورسٹیاں، جتنے کالجز، جتنے اسکول، جتنی کتابیں، وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے، جوش ہے اس کے اندر، ایک غیرت ہے بھائی دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی، ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ یہاں الگ حکومت، وہاں الگ خلافت، لیکن دونوں کا آپس میں لنک کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے، 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے، زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا، مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات، مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی؟ عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے بھائی، یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے، تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا ابھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا، میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے، ہر جگہ جذباتی فیصلے. کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے، بس چینل دیکھا ARY کیا کہہ رہا ہے، جیو کیا کہہ رہا ہے، سما کیا کہہ رہا ہے، ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں، کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے. کوئی خاموش رہنا تو جانتا ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بول دو مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا، میرے پاس کوئی ذرائع نہیں. لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں بھی پتا، میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے. اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے، معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں. ایک دم غیرت میں آنا، ایک دم جذبات میں آنا، الزامات لگانا، تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. گھر بھی میں آ رہا ہوں گھر کی طرف، پہلے ریاستوں کی سے فارغ ہو جاؤں نا، پھر گھروں کے حالات کے پہ تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا؟ عربوں کو، کہ تم عرب ہو، قرآن تمہاری زبان میں ہے، یہ ترکی اجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو، جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے، اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ترک کی خلافت کا بھی ایسی کی تیسی ہو. اتنا سا رہ گیا ترکی، اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا. صرف ایک عرب کے کتنے ممالک ہیں؟ ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے، عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے، سوڈان کے الگ ہو گئے، مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا، لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی؟ ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسیاں آپ کو ماننی پڑیں گی. نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی پھر حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی، جس میں برما، بنگلہ دیش اور پاکستان پورا، کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج یہ آپ اندازہ لگاؤ. اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو. لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں. اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے، تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا. ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کم بخت، وہ اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ. کیونکہ یونیورسٹیوں میں کالجز میں اس طرح کی تحریک ہے نا، ہر تھوڑے دن آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو، لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو، آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو، خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو. میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا اس کو بچاؤ اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے. ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں، جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے. سمجھتے ہو؟ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا، آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں. دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا، آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے، کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا، چاول پکیں گے گھر میں، آٹا پکے گا، سامان لینا تھا آپ نے. ایک بندے نے کیا کیا، اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا. اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ آپ، تو آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی. تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے. کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے، غائب ہیں، غائب رہیں گے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. کراچی میں کچرا کنڈی تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. کراچی میں موبائل سنیچنگ تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی. کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے، اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار. روز مر رہے ہیں گلی میں، کوئی اس کا شوہر مر گیا، وہ جوان میاں مر گیا، وہ جوان بیٹا مر گیا. تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں، تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی روڈ بلاک کرو یار، تاکہ موبائل سنیچنگ تو رکے نا. فلاں کا بندہ مر گیا، اس کی لاش لے کے بیٹھ جاؤ یار روڈ پہ. حکومت سے مطالبہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں. بچپن سے دیکھ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں. نہ سیاسی سطح پہ کوئی شعور پیدا ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. سیاسی سطح پہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ ہم سے ووٹ لے کے ہماری واٹ لگاتا رہے. قوم پرستی کے نام سے ہم سے ووٹ لیے گئے اور ہماری ہی دکانوں کو بولو لوٹا گیا. اور آج بھی وہی قائد ہے. قائد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، چاہے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے. الحمدللہ قائد وہی ہے، قائد ہو تو ایسا ہو. تو اس لیے اب ہمیں غم بھی نہیں ہوتا. اب ہمیں الحمدللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا. سمجھ آ رہی ہو؟ دونوں چیزیں لازم. بیوی نہ بدلیں، ایک اور کر لیں اس کو رہتے ہوئے. تو یہ کسی نے چینج کیا ہے نا بھائی، ویڈیو نہیں بنائیں، ٹھیک ہے نا. قائد کی باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو نہیں بنائیں کائنڈلی. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں قائد تو قائد ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ پٹ گئے، رول گئے، تمہاری واٹ لگا دی یار. لاہور کو دیکھو مسلم لیگ نے کیسا بنایا ہے. انہوں نے ووٹ دیا تو اس نے بنا بھی دیا. آپ اپنے لیڈروں کو تو دیکھو، کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے یار. اور ابھی قائد قائد ہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ قیامت تک رہے گا الحمدللہ. خیر غصے کے خلاف بیان تھا تو ابھی کیا کروں میں، پھر مجھے غصہ آ رہا ہے. تو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ابے کیا کہہ رہا تھا میں بتا رہا تھا کہ وہ سب جذبات پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے نا، کہ فلاں نے ظلم کیا تو کھڑے ہو جاؤ. ابے بھائی ظلم تو کیا ہے، لیکن تو افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا. نتیجہ نکلا خلافتیں ٹوٹتے 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 یہ تھوڑا سا رہ گیا ہمارے پاس، جس کو پاکستان کہتے ہیں، جس میں ایک کراچی بھی ہے، جس کو پیار سے لوگ بھنگی خانہ بھی کہتے ہیں. بھنگی خانہ پیار سے. مقتل بھی کہتے ہیں، قتل گاہ، جہاں ہر دوسرے تیسرے دن لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو کچھ بھی کہہ سکتے ہو آپ پیار سے اس کو. اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں ملا ہے، اس میں خلافت کی باتیں کر کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوگا. جیسا بھی ہے کم از کم اپنا تو ہے نا. بیٹھ کے بات دیکھو، ایک بات یاد رکھو، آپ کا ملک جیسا ہی گندا مندہ ہو نا، آپ کو عزت اپنے ملک میں ہی ملے گی، اپنے ملک سے باہر نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. ہم نے ملکوں میں سفر کیا ہے، جاؤ گھوم پھر کے آ جاؤ. رہنا شروع کر دو گے، ہمیشہ دوسرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا، بولے گا یہ مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے، یہ ادھر کا آدمی نہیں ہے. جتنی بدماشی کے ساتھ انسان اپنے کلچر میں گھومتا ہے نا، اتنا کسی دوسرے کنٹری میں نہیں گھومتا. عزت سب سے پہلی چیز ہے، پیسہ اس کے بعد ہے.
میں نے ٹھٹرے ہوئے لوگ سعودی عرب میں دیکھے ہیں. کوئی سعودی عرب میں پاکستانی بیان سن رہا ہو تو معذرت ہے, بہت سے لوگوں کی عزت بھی ہے وہاں پہ, لیکن اتنے آرام سے نہیں ملتی. وہ عرب ان کو اجنبی سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں کمانے. عزت نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بہت عزت ہے. آپ کسی بھی کنٹری میں جاؤ گے, آپ تھوڑے سے نا جیسے ٹھٹرے ہوئے رہو گے. آپ یہاں بدماشی سے گھومتے ہیں, آپ بھی, میں بھی, سبھی. میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا. بدماشی سے جب چاہو عمران خان کو گالیاں دو, جب چاہو اس کی تعریفیں کرو, جب چاہو نواز شریف کو برا بھلا کہو, جب چاہو اس کی تعریفیں کرو. بدماشی ہے بھائی ہماری یہاں پہ. 4 شادیاں کی بات کرو, آپ کسی ملک میں کر سکتے ہو ایسے؟ حکومت پکڑے کے اندر کر دے لے جائے گی. مجھے ایک لاہور میں ایک صاحب ملے جو ترکی رہ کر آئے. ترکی میں ان کو ایک عرب ملا فلسطین کا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کا عرب میری ویڈیو اس کو دکھا رہا تھا کہ اس کے بیان فلسطین کا عربی. کہہ رہے یہ مولوی صاحب ہے, بڑا ٹائٹ بیان کرتے ہیں, اس کے بیان سنتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی بولتے ہو, اس کو یہ تو اردو میں بیان کر رہا ہے, تو تم کیسے؟ کہہ رہے میں اس کی ٹرانسلیشن کروا کے عربی میں سنتا ہوں اس کے بیان. کہتا ہے میں نے کہا کہ یار تم ان کو کیوں سن رہے ہو؟ کہہ رہے یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتا ہے. فلسطینی کہہ رہا ہے اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو کیا کرتا ہے. میں نے کہا واہ بھائی سبحان اللہ. تو جو ہمیں یہاں الحمدللہ آزادی ہے نا, آدمی کا دماغ کھلتا ہے, یہاں پہ تحقیق کر سکتا ہے. وہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں اس اسٹائل کے ساتھ, بدماشی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ بدماشی ادھر ہی ہے الحمدللہ. یہاں پولیس اپنی ہے, فوج اپنی ہے, سیاسی لوگ اپنے. ایک سیاسی تنظیم میں نہیں ہوگی, دوسرے تنظیم سے تعلق بنا لو گے, وہاں وہ آپ کے کام نکلوا لے گی. آپ گھر بیٹھے ہو, آپ کے ایم اے کے پیپر حل ہو رہے ہوں گے الحمدللہ. ایسے لڑکے ہیں یہاں پہ پنجاب میرے ساتھ گھوم رہے تھے, کہہ رہے تھے میرے لیے دعا کریں, کل میرا ایم اے اسلامیات کا پیپر ہے. میں نے کہا تو میرے ساتھ ہے, تو پھر پیپر کیسے ہے؟ کہہ رہے وہ تو الحمدللہ انتظام ہے وہاں پہ. یہ آزادی ملے گی کہیں؟ خیر یہ تو غلط ہے, لیکن صحیح چیزیں بھی بہت ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ ساری خلافتوں کے خاتمے ہوئے اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا اگر ہم اپنا غصہ جاری کرتے ہیں, ظالم سے انتقام لیتے ہیں, تو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے. برداشت کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو جہاں صبر کرنا تھا وہاں صبر نہیں کیا گیا. تو یہ لمحوں کی خطا ہے. آپ کو پتہ ہے خلافت جو بغداد کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا نا, وہ سیکنڈوں کی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. سیکنڈوں کی غلطی تھی. اگر خلیفہ کو پہلے پتا چل جاتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ بارڈر سے فوجیں ہٹا رہا ہے, تاتاریوں کو راستہ دے رہا ہے, یہ اطلاع ہو جاتی تو وہ کچھ نہیں ہوتا. آج ہم باپ بنے ہوتے دنیا کے, گورے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہوتے جاب تلاش کرنے. سیکنڈوں کی خطا ہوئی ہے جس سے سزا صدیاں پا رہی ہیں. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, انگریز نے, دی گریٹ مغل کے نام سے. آپ دیکھ سکتے ہیں, نیٹ پہ بھی شاید مل جائے. اس نے جو مغل بادشاہوں کی تاریخ بیان کی ہے نا, اس میں جو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اس نے کہا جب بہادر شاہ ظفر سے ہمارا آخری مقابلہ ہوا ہے, آخری مقابلہ, اس میں بہادر شاہ ظفر اگر لڑتا اور اتنے مجاہدین اس کے ساتھ تھے, وہ اگر ہم سے مقابلہ کر لیتا, انگریز برے صغیر سے صفائے ہستی کے لیے, برے صغیر میں صفائے ہستی سے مٹ جاتا وہ. لیکن بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں کے جاسوسوں نے جا کے جو چاپلوسی پہلے سے کر رہے تھے اس کی, یہ بتایا کہ تم انگریز سے لڑ نہیں سکتے, یہ اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایک طرف انگریزوں کے تھوڑے سے فوجی, دوسری طرف پورا دہلی, اتنے مجاہدین نکل کے آ گئے. بہادر شاہ ظفر نے ان کو گوروں سے لڑنے سے منع کر دیا اور بہانہ کر کے نکل لیے پتلی گلی سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, عصر کی نماز پڑھنے. یہی ہوا تھا واقعہ. اس نے کہا میری عصر کی نماز رہ گئی, ادھر دیر ہو رہی ہے, میں کائنڈلی میں کیا کر رہا ہوں, نماز پڑھ کے آیا. انگریز نے کیا کیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے تھے جو ہر وقت اس کو انگریز سے ڈراتے رہے کہ انگریز بہت پاورفل ہے. حالانکہ اتنا پاورفل تھا نہیں. مسلمانوں میں تو لڑائی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی؟ سارے پٹھان جتنے, سارے پنجاب کے لوگ, چودھری وڈیرے, سارے امڑ آئے تھے. بولا ایسی کی تیسی کہاں ہے بھائی, کدھر ہے انگریزوں کے فوجی؟ لیکن امیر تو خلیفہ تو وہ تھا نا, بادشاہ تو وہ تھا, اس کا آرڈر ہوتا تو لڑتے. اس نے ٹوپی کرا دی. سمجھ رہے ہو, یہاں بھی سیکنڈوں کی خطا ہوئی اور سزا صدیوں نے. پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوا ہے. آج ہندو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. مسلمانوں کی جب حکومت تھی ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا. اس وقت ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی زیادہ چین سے امن سے تھے. آپ کو یقین نہیں آتا, انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. انگریز کہتا ہے ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اتنا شاندار دور ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آیا, اتنا امن اور ایسی ترقی تھی. انگریز نے تو ہندوستان کی واٹ لگائی ہے آ کے.
سارے خزانے لے گیا جو لندن میں جو اتنا ترقی کی ہے نا گوروں نے, یہ تو بر صغیر کی دولت سے کی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ پلاننگ نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے, ایک دم جلد بازی میں فیصلہ. اب انگریز نے آ کے بہادر شاہ ظفر کو بول دیا تم نہیں لڑ سکتے, ایک دم بھائی تو تھوڑا سا سوچ لے, بیٹھ کے تھوڑا مشورے لے لے. پھر کیا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی, نتیجہ کیا نکلا؟ بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے پکڑ لیا, گرفتار کر کے اس کے بیٹوں کا جو ہے نا بادشاہوں کا جو شہزادے تھے ان کا سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیا کہ یہ پہلا تحفہ ہے آپ کی خدمت عالیہ میں. بہادر شاہ ظفر بہت نیک بادشاہ تھا, تہجد گزار تھا, اہل اللہ سے بیعت تھا. اتنی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئی. کیوں؟ بہت بڑا فالٹ کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے. ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کی تہجد اس کے کام نہیں آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے. آپ بہت نیک بھی بن جاؤ نا, پالیسیاں دنیا ہی کی چلیں گی آپ کے اوپر. جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے آپ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے. یہ بھی ضروری ہے, نماز روزہ یہ تو زیادہ ضروری ہے, اس کی میں نفی نہیں کر رہا, ورنہ تو مادہ پرست بن جاؤ گے, لیکن وہ بھی ضروری ہے. تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ تباہی. حکومتی سطح پہ ہوگا, صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے. اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا, گھر ٹوٹتے ہیں اس سے, رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. کیا مطلب؟ کیا کرو پھر؟ غصے پہ کنٹرول کرو, پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو, تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے. غصے میں فیصلہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, دیکھیں ہر برائی کی ایک الٹ ہوتی ہے نا, ضد ہوتی ہے. ارے کنجوسی ہے نا, ایک برائی ہے نا کنجوس ہونا, اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت ہے نا. تو بولیں گے تو پتہ چلے گا نا یار, بولیں بھائی سخاوت اس کی الٹ ہے نا. بزدلی ایک عیب ہے, اس کے الٹ کیا ہے؟ بہادری. دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے, بہادر بھی نہیں ہوتے, نیوٹرل ہوتے ہیں, نارمل سے ہوتے ہیں. کچھ کنجوس بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے, نارمل سے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو نا, اس کا الٹ, اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے. غصہ جو ہے نا, غصہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحلم والاناہ, بردباری اور جلد بازی سے اجتناب. یہ غصے کا کیا ہے؟ الٹ ہے. کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو, کوئی فیصلہ کرنا ہو, غصے کو رکھو سائڈ. بیٹا ویڈیو تو نہیں بنا رہے, غصے کو آپ کیا رکھو؟ سائڈ. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے ری ایکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے ری ایکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سالے پہ غصہ آیا, اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا, 5 انگلیاں اس کے چہرے انور پہ میں نے چھاپ دی, غصہ تو کہہ رہا ہے لگا دے. لیکن جب آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچو گے یار 5 انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو اب دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ. سافٹنس دیکھو, آپ اپنا ہاتھ دیکھو کیسا نرم ملائم, اس کا ہاتھ دیکھو گے کھردرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے کہا اگر میں نے 5 ادھر رکھی تو وہاں سے بھی 5 جب آئیں گی تو ری ایکشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ. یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن بالکل اسی پاور سے ہوتا ہے. نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یا نیوٹن بھی آگے, نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا, ابے نیوٹن ہی کا ہے نا یہ ایکشن ری ایکشن والا. ہم نے تو 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھے ہوئے تھے, پرانے ہو گئے, پتہ نہیں شاید چینج نہ ہو گیا ہو. سالے کے بارے میں یہ نہیں ہے, جتنا ایکشن ہوگا ری ایکشن اس سے زیادہ ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا. وہ روٹ کے گھر چلی جائے گی, لوگ تیش میں آ کے کہتے ہیں جائے, ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں, ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہے. جائے, چلی گئی, 15 دن گزرے, 20 دن گزرے, اب آپ کو یاد آنا شروع. آپ نے 4 شادیوں کے بیان سنے ہوئے تھے کہ کوئی بات نہیں, ایک جائے گی 3 اور کر لوں گا. لیکن جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں 4, اگلا بھی تو راضی ہو نا.
اگلا کہاں راضی ہوتا ہے؟ اب آپ کہنا ادھر کے رہے نا مفتی صاحب نے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا. اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے, تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی نا, اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی. وہ دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے زندگی گزارے گی, بولے گی اب اس کو دیکھ لیا, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں, اس میں تپڑ نہیں ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے؟ کیا خیال ہے, پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے؟ جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے 100 سال جیے ہیں وہ. ایک آدمی کی عمر تھی 100 سال نا, تو 100 سال ایج تھی اس کی. سالگرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال تک کیسے زندہ ہو؟ اس نے کہا میں روزانہ 5 کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ, جب سے میری شادی ہوئی ہے, یہ میری صحت کا راز ہے. حیرت کی بات ہے یار, 5 کلومیٹر کنٹینیو اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک؟ کہتے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں پہلی رات کو ہی میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کے طور پر 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. کہہ رہے روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے, آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے, غلطی کا بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے, اور 5 کلومیٹر مجھے چلنا بھی پڑتا ہے. تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے 100 سال کا بھی ہو گیا. تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو 100 سال کا ہو گیا 5 کلومیٹر چلنے کی وجہ سے, تیری بیوی بھی 100 سال کی ہونے والی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں نا, وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عقل مند آدمی تھا نا. اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو, لیکن اس میں غصہ نہیں تھا, تبھی تو 100 سال جیا ہی ہے. اس نے کہا بھاڑ میں جائے جس کی بھی غلطی ہے, سوری کر لو, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا ہی ہو رہا ہے. تو دیکھو کتنی لمبی زندگی. اگر یہ پہلے دن مار دھاڑ شروع کر دیتا اور بالآخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو 50-55 میں اس کا انتقال ہو جانا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے. بعض دفعہ جاری کرنا بھی پڑتا ہے, بعض دفعہ. یہ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو بیگم کہہ رہی ہے مانتے چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, بخاری کی حدیث, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. سمجھتے ہو آج مردوں نے سارے اہم فیصلے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ خواتین کے, لیڈیز کے حوالے کیا. گھروں کی واٹ لگنی ہے, شادیوں پہ خرچہ آپ کا بے تحاشا ہونا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے گھر والوں نے, میرے بچے نے قرآن سے, ہمارے گھر والوں نے کہا بھائی شادی ہال میں ہم نے تقریب رکھنی ہے بچے کے حفظ کی. میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. ہال میں بھی جائز ہے, میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. گھر والوں نے کہا نہیں شادی ہال میں ہوگی. میں نے کہا میری اب تک میری شادی ہال میں نہیں ہوئی ہے بھائی, میں کس منہ سے بچے کے قرآن کی تقریب کروں گا؟ سارے سسرال آ جائیں گے, بولے گا یار اپنی جب تو شادی کر رہا تھا اس وقت تو نے سادگی کا مظاہرہ کیا, جی شادی ہال میں نہیں گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا, اور بچے نے حفظ کیا تو اب شادی ہال. جائز ہے شادی ہال میں بھی, شادی بھی جائز ہے اور بچے کی تقریب بھی جائز ہے. میں نے کہا گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. بہت ٹائٹ پھڈا ہوا, بہت زبردست. بالآخر بغداد پہ میرا قبضہ ہو گیا الحمدللہ. میں نے کہا نہیں, میں گھر میں بہت دبا دبا رہتا ہوں, بہت ساری باتیں مان رہا ہوتا ہوں. یہ ممبر پہ تو ہر آدمی فنٹر ہوتا ہے نا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے کہ یہ ہوگا, ایسی کی تیسی, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ ایسا ہوگا بس. سمجھتے ہو؟ تو سب باتیں بیگموں کی مانا کریں, خام خواہ میں چنگیز خان بننے کی کوشش گھر میں نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے, بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں بول دو, بیگم یہ ممکن نہیں ہے, ایسی کی تیسی, یہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں, تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتے یہ نہیں کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسانی سے. تو ماں کو بلا لیا, بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ. بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے.
میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی. کہہ رہا ہے یار بوڑھی ماں ہے, وہ تو بیچاری کو زیادہ ہوش حواس بھی نہیں ہے, خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں, اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے. میری بیگم کا کہنا ہے کہ ماں رہے گی نہیں اس گھر میں. میں نے کہا یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے رہی ہوگی نا, یہ تو جائز مطالبہ ہے نا. بعض دفعہ ساسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں, اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی, یہ تو ظلم ہے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت, ملازم رکھا ہوا ہے اماں کی خدمت کے لیے, میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال, ایسی کی تیسے, جو کرنا ہے کرو تمہاری ایسی کی تیسے. میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو. بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہاؤس. انگلش میں بات زیادہ سمجھ میں, پڑھا لکھا میاں ہے. اب پتہ نہیں میں نے انگلش صحیح بولی غلط بولی ہے, وہ بعد میں چیک کر لینا اس کو ڈکشنری میں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا یار, بوڑھی ماں کو ہم چھوڑ دیں بیگم کے کہنے پر, نہ تم سے وہ خدمت لے رہی ہے, نہ اپنا آرام سے کمرے میں بیٹھی مسلے پہ, ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. میں نے اس کو بولا کل تمہارا بچہ بھی اسی طرح تمہیں نکال دے, کیا گزرے گی تمہارے اوپر. کہہ رہے میرے بچے رول جائیں گے اگر میری بیوی چھوڑ. میں نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا, عورت کو زیادہ بوجھ ڈالو, عدالت سے خلا بھی لے گی, بچے بھی لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور آپ ساری زندگی بچوں کے لیے رولتے رہو. میں نے کہا بچوں سے ابھی سے آپ یوں کر لو, کیا کرو, یہ والے بچے ہی کینسل ہو گئے, نئے سرے سے نئی شادی نئے بچے دوبارہ سے. کیا خیال ہے بھائی, پہلے ماں باپ ہیں, بچے بعد میں. نہیں چھوڑنا ماں کو, غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جیو یار. کہتے ہیں پھر بیوی, آج کل یہ بڑے مسائل ہیں نا, بیوی بدنام بہت کرے گی, دیکھو بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یار جو بدنامی, بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کرتی ہیں بدنام. اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت کے دو آنسو سننے دیکھے گا تو بس اسی کی طرف چلا جائے گا, وہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے. ظالم دونوں ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں, مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں. لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا, عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگھلتا ہے, تو بدنام کرتی ہے. دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے, بچوں سے ملنے نہیں آتا, یہ نہیں کرتا, حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے بدنام کے. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, بدنامی کی کیا ہے, بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد لوگ, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل, ہر آدمی اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی, اماں کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو. کہہ رہے میں کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں. میں نے کہا نہ, بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ, ماں کو سینے سے لگاؤ, آہا اس کی گود میں سر رکھ کے سو. یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں, اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی. تو اسی طرح ہم عورتوں کو بھی بدماشی سکھاتے ہیں, صرف مردوں کو نہیں سکھاتے بدماشی. ہم خواتین کو بھی کہتے ہیں آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مرد آڑا ترچھا بھی ہو برداشت کرو. اگر کمبخت بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, کماتا ہی نہیں ہے, سالہ کھلاتا ہی نہیں ہے, اپنے خرچے پہ, اپنے سسرال کے خرچے پہ پل رہی ہو, پھر میاں سے محبت یا اس کے حقوق کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. میاں بیسک حقوق نہیں اگر اٹھا رہا ہے, محبت ہے, آئی لو یو آئی لو یو, جب خرچہ نہیں ہوتا. یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہیں نا, یہ رومانس نہیں ہے, رومانٹک قسم کے نہیں ہے, محبت کے ساتھ, بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے, اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا جو آئی لو یو کی گردانے, اس کمبخت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر, نہ گیس کا بل دینا ہے اس کمبخت نے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے, یہ شعر و شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. جیسے انگریز جو ہے نا وہ خرچہ تھوڑی اٹھاتا ہے بیوی کا, بات تمیز سے کرتا ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھائے گا, بہت ایکچولی کر کے بات کر رہا ہوگا اور ویمن رائٹس کی باتیں کر رہا ہوگا, گیس کا بل نہیں دے گا, نہ بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ نہیں دے گا. تو ہماری بیویاں اگر, ہماری عورتیں اگر یہ کر لے کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا, آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے, تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ. اور کیا فری پھوکڑ کے اخلاق میں کیا ہے بھائی, کیوں بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں, فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں. جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینی ہے تو فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا جا رہا ہے انگریز کا. انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے, جب گیس کا بل دے گا نا, بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے, ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا, بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن لے رہا ہوگا, 20 مسائل ہوں گے, اپنی بیوی کو ان تمام ٹینشنوں سے
آزاد کیا ہوا ہوگا. پھر میں اس انگریز سے پوچھوں گا کہ اب تو تھینک یو سے بات شروع کر اور تھینک یو پہ ختم کر کے دکھا. وہ اتنی موٹی پنجابی میں گالی سے بات شروع کرے گا, بیچ میں اتنی موٹی گالی, اور آخر میں 11 دفعہ گالیوں پہ ختم کرے گا وہ. تو انگریزوں کے اخلاق سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی اور ہندوستانی شوہروں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا بھی آڑا ترشا ہے نا, ٹیڑھا میڑا اور بد اخلاق, آپ کو اس نے چھت دی ہوئی ہے, آپ کے بیسک حقوق یہ ادا کر رہا ہے. اس مکھنچو کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, مرسز فلاں, ٹھیک ہے نا, کہیں جاتی ہو عزت ہوتی ہے آپ کی. یہ ختم ہو گیا نا, عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہے. آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے, آزاد ہیں. 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے, لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے, اس کی عزت ہے, بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہوگا مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے, بن جاتا ہے. وہ کوئی جسٹیبل آدمی ہو, کچھ اس کے جوڑ کا ہو, عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے, میرے بہت خلاف بولتی ہے, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں, کسی کو کیا پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک انٹی ایسی ہیں, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں. لبرل انٹی ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی. میرے شاگرد بھی, جامعہ کے شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سارے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں استاد جی جب آپ کا نام آتا ہے وہ کہتی ہیں یہ کوئی بندہ ہے, یہ بیکورڈ قسم کا آدمی ہے, دقیانوس, شادیوں کی ترغیب دے رہا ہے, بچے پیدا کرو, یہ کیا ہے, یہ کون سی باتیں کر رہا ہے یہ. تو مجھے کل ایک طالب علم بتایا کہ وہ میری جو مس ہیں, ٹیچر ہیں, وہ بہت آپ کے خلاف ہیں اور وہ شادیوں وادیوں کے. میں نے کہا اپنی ٹیچر سے نا جا کے احترام سے کہنا ہے کہ مس آپ بھی شادی اب کر لیں. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم آپ کو ٹیچنگ سے منع نہیں کر رہے, لیکن کائنڈلی آپ بھی مفتی صاحب کا بیان سنیں اور فوراً سے پہلے کسی بندے کی پہلی بیوی بن جائیں. پہلی والا نہیں مل رہا تو دوسری بن جائیں آپ, کیونکہ یہ جو آپ کے گریڈ ہے نا یونیورسٹی میں ابھی, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. نہ یونیورسٹی آپ کو پوچھے گی, نہ ملک آپ کو پوچھے گا, نہ قوم آپ کو پوچھے گی. بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو تنہائی میں زندگی گزارنی ہے نا, وہ ہمارے استاد جی نے کہا ہے وہ بھیانک آپ کا بڑھاپا ہمارے استاذ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے. یقین نہ آئے تو ذرا لبرل انٹیوں کا سروے کر کے دیکھ لو, جنہوں نے جوانی ایجوکیشن اور جاب میں گزاری, نکاح کو انہوں نے ترجیح نہیں دی, ان کا بڑھاپا اور کیسا, اور بڑھاپا کا مطلب 90 سال نہیں, 50-55 بس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہہ نا اپنی ٹیچر کو کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں, اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا, آپ کی پروفائل کا, آپ کو اگر کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں, کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن جائیں آپ پروفیسر کی. سمجھتے ہو؟ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں آپ, لیکن اس کو پہلے فوکس کریں, یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے, ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھاپا ہے آپ کا. پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی, شادی کو ڈیلے کیا, جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں, عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے کس پہ, ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ انڈے کھاؤ. اب گایوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا, اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ. تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے, سب ڈرامے بازی ہے. یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا. کل انہوں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے, نسل بڑھانے میں ہے. دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو 90 سال زندہ رہی تھیں, ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے. زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی, مینٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے. تو وہ یونیورسٹی کی جو ٹیچر صاحبہ ہیں, میں نے اپنے شاگرد سے کہا ان سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے ملوا سکتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہوتا ہے. ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, پڑھی لکھی نہیں تھی, کیسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی. بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, سب نے مل کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے. عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے, باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ, کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں, وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول بھیج کر دیے جائیں, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا.
یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا جو مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ داماد ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ بھائی ہیں, نہ بہنیں ہیں, کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچاروں کا. 4 شادیاں کر لو, بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں, جوانی میں تو پھڈے ہوں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں, جوانی میں تو حسد جیلیسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی. تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار, کتنے ہی نالائق بھی پیدا ہو گئے, ایک آدھ تو کام کا نکلے گا نا. اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے, لیکن فرض کر لو یار اگر 2 بچے ہوئے وہی بگڑ گئے, اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت ہے اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ جائے تو برداشت کر لو کہ یار باقی ٹھیک ہے, ایک کیا نکلا. اب ہمارے بچوں میں ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دے رہا کم وقت, برداشت ہو رہا ہے ہم سے کہ چلو یار اس کو پنچر کی دکان کھلوا دیں گے ہم, باقی تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ. اگر میرا وہ ایک اکلوتا ہی ہوتا میں تو کہتا طارق صاحب تم تو گئے بیٹا, ایک ہی نکلا وہ بھی کسی کام کا نہیں. حالانکہ کام کا ہے الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہا کام کا نہیں, پڑھائی میں دماغ نہیں چل رہا اس کا. تو ہر آدمی کو اللہ نے ہر صلاحیت تھوڑی دی ہے. سارے ہی پڑھاکو ہوں تو سارے ڈاکٹر بن جائیں گے, سارے انجینئر بن جائیں گے, تم نیچے کام کرنے والے لوگ کہاں سے لے کر آؤ گے. اور بعض دفعہ ایک بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا ہوتا, وہ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا, وہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتا ہے. وہ میں اگر اسکول میں پڑھائی میں چلتا تو آج میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. ہمارا تو دل لگتا ہی, ہم تو شرارتوں میں آگے تھے بہت. ایک ایج کے بعد پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا, پھر دماغ لگ گیا ہمارا. تو آپ کو تھوڑی پتا ہے اللہ آپ کے بچے کو کیا بنانا چاہتا ہے بھائی. اللہ آپ کے بچے کو کچھ اور بنانا چاہتا ہے. میرے جتنے کزن جو پڑھاکو تھے کسی کام کے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ میرے کوئی کزن اگر بیان سن رہے ہوں, زیادہ تر وہی کام کے ہیں جو پڑھاکو نہیں تھے. وہ کمپیوٹر پہ ٹھک 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 بیٹھے, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا یار, کمپیوٹر بھی سیکھ کے نا امریکہ کی کمپنیوں سے آرڈر پکڑنے شروع کر دیے انہوں نے. اور ایک بیٹھا ہوا ہے وہ رٹے لگا رہا ہے, از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا قانون یاد ہے اس کو, شروع کا یاد نہیں ہے, لیکن پڑھائی کی ویلیو ہے. اب میرے بیان سن کے بعض بچے اور شرارتی ہو جاتے ہیں, پڑھیں گے تو کچھ آگے چلیں گے نا, لیکن ٹینشن لینے کا نہیں. ہمارے بچہ نہیں پڑھ رہا, ٹینشن نہیں لیتا, میں دیتا ہوں اس کو, تھوڑے بہت تانے وانے دے دیتا ہوں. اچھا بس بیان ختم کر رہا ہوں, اوہ بہت زیادہ ہو گیا, آپ مجھے 1:20 پہ بتا دیا کریں نا. اچھا میں نے دیکھا نہیں نا آپ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ غصے کو میرے بھائی مارکیٹ سے کیا کرو, حتی الامکان 100% ختم نہیں ہوگا, لیکن سارے جو ہماری سوسائٹی میں فسادات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ, غصے کا. تحمل سے بات سنو, تحمل سے جواب دو, تمام پہلوؤں پہ غور کرو, پازیٹیو نیگیٹو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی, فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم والانات, ایک بردباری اور ایک جلد بازی سے اجتناب. جب بھی تم فیصلہ کرتے ہو بہت زیادہ سوچ بچار. تو یہ اگر آپ زندگی میں یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت زیادہ میں نے ٹائم کھینچ لیا, مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا.